کہ مرزا جیلمی صاحب نے کون سی غلطی کی ہے۔ اس کو 2020 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ اٹھ کر پوری امت کو کہے کہ وہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں، یہ کہنا ان کا کہ امت کے اندر کوئی عالم ایسا آیا ہی نہیں ہے جیسا عالم میں ہوں۔ مسیح برادری نبی علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ کے بعد آج تک جتنے محدثین آئے ہیں، جتنے فقہاء آئے ہیں، جتنے مفکرین آئے ہیں، جتنے شیخ الاسلام آئے ہیں، جتنے دین کی خدمت کرنے والے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ ایسا کوئی نیا اپنی طرف سے بلنڈر مارنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز چغتائی۔ ناظرین، جس طریقے سے مرزا جیلمی کے حوالے سے جو کارروائی کی گئی تو اس پر مختلف لوگ اپنے حساب سے اظہار خیال کر رہے ہیں، تو میں ابھی ایک ایسی معلومات لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ مرزا جیلمی صاحب نے کون سی غلطی کی ہے کہ جس کے بعد ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے مرزا صاحب کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ مرزا صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تو اس کی جو تفصیلات ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے نئے آنے والے جو دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی نئی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، مرزا جیلمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کا کام ہے ہر اتوار کو ایک ایسی اکیڈمی انہوں نے بنا رکھی ہے جہاں بیٹھ کر ایسا کوئی نیا اپنی طرف سے بلنڈر مارنا کہ جس کی وجہ سے ریاست پاکستان کے اندر کوئی نیا فساد شروع ہو جائے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ وہ علماء کرام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، محدثین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد، یہ صحابہ کرام کے بعد آج تک جتنے محدثین آئے ہیں، جتنے فقہاء آئے ہیں، جتنے مفکرین آئے ہیں، جتنے شیخ الاسلام آئے ہیں، جتنے دین کی خدمت کرنے والے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ تو جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، تو ان کے بارے میں مرزا جیلمی صاحب کس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ابھی کس وجہ سے مرزا جیلمی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دو دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے مسیح برادری کے حوالے سے کہا کہ مسیح برادری نبی علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ دجال سمجھتے ہیں۔ تو مسیح برادری کی طرف سے پھر یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، یار ہم تو ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہیں، بے شک ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، لیکن ہم کبھی نبی علیہ السلام کو دجال نہیں مانتے۔ تو ان کی طرف سے جب یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اس کے بعد پھر پولیس حرکت میں آئی۔ حالانکہ پولیس کو جو ڈپٹی کمشنر ہے جو جیلم کا، اس کو پہلے بار بار بتلایا گیا تھا کہ یہ شخص فسادی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا بہت سارے علماء کرام اس کے اکیڈمی کے پاس گئے، انہوں نے جا کر پولیس کو بتایا، تھانوں کو آگاہ کیا کہ یہ بندہ فساد کر رہا ہے، امت کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، جبکہ ریاست پاکستان اس چیز کی، جبکہ ریاست پاکستان کے اندر یہ جو فساد کرنے والا شخص ہے اس کا سر فہرست پہلے نمبر پر نام ہے۔ یہ علماء کرام نے، جس میں آپ نے دیکھا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے آئے تھے، جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب اکیڈمی میں گئے تھے، اس کے علاوہ کئی علماء کرام اس کے اکیڈمی کے باہر جا کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، جن باتوں سے تم اختلاف رکھتے ہو، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اختلافی بات پر ہم بات کر سکتے ہیں، چونکہ امت کے اندر اختلاف رکھنا یہ تو ایک رحمت کی بات ہے، یا پھر امت کا یا مسلمانوں کا ایک اسلام کے ساتھ پیار ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر ہاتھ باندھے تھے، دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نیچے یہاں ہاتھ باندھے تھے۔ اب دونوں کے پاس جب دلائل موجود ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے جس نے کہا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھے تھے، اس کے پاس دلیل ہے۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام نے ہاتھ نیچے رکھ کے باندھے، تو اس کے پاس دلیل تھی۔ تو اس میں اس اختلاف کی وجہ سے کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ جو اختلاف مرزا جیلمی صاحب نے امت کے اندر رچایا بسایا، وہ اختلاف کچھ اور تھا، وہ فساد تھا۔ وہ یہ کہنا ان کا کہ امت کے اندر کوئی عالم ایسا آیا ہی نہیں ہے جیسا عالم میں ہوں، کوئی امت کے اندر شیخ الحدیث ایسا آیا ہی نہیں ہے جتنا میں حدیث کو سمجھتا ہوں، کوئی امت کے اندر ایسا کوئی شخص آیا ہی نہیں۔ حالانکہ جو تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے طارق جمیل صاحب تبلیغ کا سلسلہ وہ کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی ان پر اس طرح کی تنقید نہیں کرتا، نہ ہی ان پر کبھی FIR کٹی ہے۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب وہ تبلیغ کا سلسلہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اسلام سے۔ اختلاف بھی کہیں نہ کہیں ہے، دیوبندیوں کا بریلویوں سے، بریلویوں کا اہل حدیثوں سے آپس میں اختلاف رائے ہے، وہ ہونا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ اتنی بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کر عیسائی جو برادری ہے ان کو باقاعدہ
جو اختلاف اس میں چیلنج بھی کرتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں. ہاں جس مسئلے پر آ کر کوئی بندہ اختلاف سائڈ پر رکھ کر فساد پیدا کرے تو وہاں پر ہماری ریاست اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی. ہماری ریاست کا جو قانون ہے، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کی وہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ اٹھ کر پوری امت کو کہے کہ وہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. تو یہ اس چیز کی ریاست کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گی. کوئی بھی شخص اگر اس طرح کا ذہن بنا کے بیٹھا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے. ابھی ان کے اوپر کون سے ابھی ان کے اوپر کیس کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا جو مسیح برادری نے جو احتجاج کیا ہے، جو اس کے الفاظ تھے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ مسیح ان کو دجال سمجھتے ہیں، استغفر اللہ. حالانکہ بے شک مسیح نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن یہ لفظ میں نے کبھی کسی مسیح سے یہ نہیں سنا. حالانکہ عیسائیوں سے میرا کافی تعلق رہا ہے، کبھی کسی سے میں نے یہ اس طرح کا لفظ نہیں سنا. اور پھر یہ کہنا ہے کہ یہ مولوی جو ہے، جو لوگ نبی علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ کس طرح کا جھوٹ تھا، کس طرح کا فراڈ تھا، کس طرح کا امت کے اندر ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت جو ختم ہو رہی تھی اس کو دوبارہ سے واپسی مرزا جیل میں بڑھا رہا ہے. اب جو قانونی جو راستہ مسیحوں نے جو احتجاج کیا، جو اس کو اٹھایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں دیکھیں مرزا جیل میں ایک ایسا شخص ہے، اس کو 2020 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت پولیس نے انہیں گرفتار کیا. اس وقت جو گرفتار کیا گیا تو اس کی وجوہات یہ تھی. پہلی دفعہ جب مرزا جیلمی کو گرفتار کیا گیا، ایک وائرل ویڈیو میں مبینہ طور پر مذہبی شخصیات کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کی اور کچھ نام بھی لیے گئے. پولیس نے ان کے خلاف دفعہ 153A نفرت انگیز گفتگو کا یہ دفعہ ہے، جو نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں ان کے خلاف یہ آرٹیکل لاگو ہوتا ہے، کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد پھر یہ ضمانت مل گئی تھی، تو اس کے بعد ان کو رہائی ہو گئی تھی. عدالت کی جو کارروائی ہوئی تھی، پولیس نے انہیں گرفتار کر کے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا تھا. بعد ازاں ان کو عدالت سے ان کو ضمانت مل گئی تھی. اس کے بعد پھر ابھی جو کل ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے فیصلہ کیا. چونکہ یہ اشتعال پھیلا رہے تھے تو ضلع انتظامیہ نے، جو ڈپٹی کمشنر ہے جہلم کا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بیانات اور لیکچرز عوام میں کشیدگی پیدا کر رہے ہیں. خاص طور پر مختلف مذہبی حلقوں میں ضلعی کمشنر کے احکامات پر انہیں MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر قانون کی دفعہ کے تحت حراست میں لیا گیا. ان کے ادارے اکیڈمی کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کا جو اشتعال ہو رہا ہے یا جو اعتماد کر رہے ہیں اس پر اب پابندی ہے. اور ان کی جو اکیڈمی ہے، فی الحال اب تک اکیڈمی ان کی سیل ہے. تو میری جو معلومات ہے نیکسٹ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے جیل میں رکھا جائے گا. شاید وہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. تو ان کے بعد پھر ہو سکتا ہے مرزا جیلمی کو واپسی رہا کر دیا جائے. یہ جو اندر رکھنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو بندہ اشتعال پھیلانے والا ہے اس کا ذہن بنایا جائے یا اس کو آگاہ کیا جائے کہ اب اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی اگر ہوئی تو پھر اس سے بڑی سزا بھی مل سکتی ہے. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.